آپ دیکھیں تو بلوچستان میں عدلیہ بھی کمپرومائز نظر آتی ہے اور اس کی ذمہ دار لامحالہ ریاست ہی ہے۔ کہ یہ فوج تو جانور ہے، یہ تو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں۔ ایکچولی بات صرف اتنی سی ہے کہ فرق ڈومیسائل کا ہے۔ سندھ کا تھا، اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ سابق وزیر اعظم کا ڈومیسائل سندھ کا تھا، گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم لاہوری تھا، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ تو پھر جرمنی میں، ٹورنٹو میں، کینیڈا میں ڈاکٹر ماہرن بلوچ کی رہائی کے لیے بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس نے بہت بڑے مطالبات کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اور ریاست کے رویے میں بھی لچک پیدا ہوتی ہے یا یوں ہی بلوچستان کے معاملات کو مزید الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ نوشکی میں ایک بار پھر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ اس وقت جو واقعات رونما ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں ایک بار پھر مسلح کارروائیوں میں شدت آتی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے یعنی بلوچستان کے علاوہ گزشتہ روز جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی، اس احتجاج کی کال پر دنیا کے کن ممالک میں شدید احتجاج ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگ پہنچ سکے۔ ناظرین، کیا میڈیا کے بلیک آؤٹ کرنے سے یعنی میڈیا سے بلوچستان کو بلیک آؤٹ کر دینے سے کیا بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا بلوچستان کے مسائل سے دنیا کو بے خبر رکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو فتح کر لیں گے؟ یہ بہت مشکل ہے، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے مسئلے پر پارلیمان بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے ایک لا تعلقی یعنی اسٹریم لیول کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں، وہ لب کشائی کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بلوچستان میں مفاہمت پر مزاحمت کو اب ترجیح دینے میں شدت محسوس کی جا رہی ہے اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے پہاڑوں پہ جا کر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ریاست خود کو ان حالات سے بری ذمہ قرار دے سکتی ہے؟ جہاں یہ معاملہ چل رہے ہیں تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو بلوچستان میں عدلیہ بھی کمپرومائز نظر آتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ماہرن بلوچ اور دیگر خواتین کی رہائی کے معاملے پر عدلیہ نے جو کنڈکٹ شو کیا یا جس انداز میں انہوں نے فیصلہ سنانے کی یا پھر فیصلہ محفوظ کرنے کی کوشش کی، وہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، لیکن جس وقت تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک عدالت کی طرف سے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں شاید جج صاحب کو کہیں سے جو احکامات یا ہدایات موصول ہوتی ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان تمام صورتحال کو ہم دیکھیں تو بلوچستان کے نوجوان میں شدت سے مایوسی پھیل رہی ہے اور یہ جو مایوسی ہے یہ نوجوان کو سیاسی عمل سے بالکل ایک دور کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی ذمہ دار لامحالہ ریاست ہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہم چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو دبانے کے لیے نان ایشوز کو ہوا دی جا رہی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے ایشو کو ہوا دی جا رہی ہے۔ میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں اگر مختصراً اس کی بات کروں تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی باتیں چل رہی ہیں، مشاورت کی باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن میں حیران اس چیز پر ہوں کہ امریکہ سے آئے ہوئے پاکستانی اور پاکستانی ڈاکٹرز بھی یہاں پر آ کر عمران خان سے ملتے ہیں، پھر ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتے ہیں اور پھر ایک ہوا سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات چیت کرے گی؟ خود بیٹھ کر عمران خان سے بات کریں گے؟ کیا یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جس نے 9 مئی کو ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے تھے اور پھر اس وقت جو صدر مملکت تھا عارف علوی وہ کہتا پھر رہا ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا کیونکہ انہیں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے بتایا تھا کہ 9 مئی کس طرح ہوا تھا۔ عارف علوی متواتر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں روک رہا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی پی ٹی آئی سے، ایک ایسی پولیٹیکل جماعت سے جس نے اقتدار سے دوری پر اس قدر پریشان ہو گئی کہ انہوں نے 9 مئی کا ڈالا ملٹری انسٹالیشنز پر بیک وقت
पूरे मुल्क में हमले किए गए, पूरे मुल्क में जिस अंदाज में एहतजाज किया गया, क्या उसको फरामोश कर सकते हैं? क्या ये वही पीटीआई नहीं है कि जिनके 9 मई के मुजरमान को इसी रियासत ने माफी दी थी? क्या उनके माफीनामे आज भी क्या मौजूद नहीं है? क्या वो खत्म हो गए? क्या इसी पीटीआई के मुजरमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करके सजाएं नहीं सुनाई गई थी? क्या इसी 9 मई के मुजरमान में से एक जनरल रिटायर्ड फैज अबीद साबिक DGISI, क्या उसको ट्रायल का सामना नहीं है? क्या इमरान खान को आने वाले दिनों में मिलिट्री ट्रायल का सामना नहीं होगा? क्या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला आने के बाद क्या ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? क्या इमरान खान को ट्रायल नहीं किया जाएगा? अगर रियासत ये सब कुछ कर सकती है, अगर रियासत 26 नवंबर करने वाली पीटीआई को भी माफ कर सकती है, अगर उसके साथ निगोशिएट कर सकती है, अगर यही रियासत उस शख्स के साथ कि कल तक जो कहता था कि ये फौज तो जानवर है, जानवर तो न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ये तो मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, तो क्या उनके साथ बैठकर बात करेंगे? कर रहे हैं, आप पसे पर्दा कर रहे हैं, मुतवातिर कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल गूंगा और बहरा हो गया है। अब वहां से कोई ट्वीट नहीं आते जब से ये मुज़ाकरात का प्रोसीजर शुरू हुआ है। तो क्या आप मतलब जाहिर है, एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि फर्क डोमिसाइल का है। एक वजीर आजम का डोमिसाइल सिंध का था, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। एक और साबिक वजीर आजम का डोमिसाइल सिंध का था, उसको रावलपिंडी की शाहराहों पर गोलियों से भून दिया गया। और एक साबिक वजीर आजम लाहौरी था और उसने फौज की क्या हशर नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उसको इज्जत के साथ पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। और एक इमरान खान है कि जिसको आप कुछ नहीं कर पा रहे, उसके दहशतगर्दी के मामला। बहरहाल ये सब कुछ अगर आप कर सकते हैं तो फिर बलोच क़यादत से बातचीत करने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? और क्या क्यों नहीं आप कर? मैं जानता हूं कि ये रियासत वो है कि जिसने कल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी गद्दार कहा था। ये वो रियासत है कि जिसने फातिमा जनाह को भी, यानी बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की बहन को भी गद्दार कहा था, बेनज़ीर को भी गद्दार कहा था, खान गफ्फार खान, खान वली खान, इन सबको गद्दार कह दिया गया था। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये सब कुछ चल रहा हो तो उसमें क्या किसी की इज्जत या किसी का कुछ भी महफूज रह सकता है? क्या वहां पर हम किसी नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं? और अगर बात करेंगे तो हमारी अनाएं हमारे आड़े आ जाती हैं। बहुत माजरत के साथ बीच में किसी की कॉल आ गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को एक तरफ रखें। आप इतना सोच लें कि बलूचिस्तान में सियासत सिसक रही है, बलूचिस्तान में सियासत मर रही है। इस वक्त बलूचिस्तान को मुफाहमत की जरूरत है, लेकिन आप मुफाहमत को और सियासत को दफन करके मुजाहमत को प्रोमोट कर रहे हैं। डॉक्टर महरन बलोच BYC, उनके अकाउंट में मुझे बता दें दहशतगर्दी के कितने वाकयात हैं, BYC ने कितनी दहशतगर्दी की है, कितनी बार वो मजम्मत करें दहशतगर्दी के वाकयात की, कितनी बार। और हर शख्स को अब मतलब एक मुहिब वतन होने के सर्टिफिकेट के लिए की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों आप सबकी हुब्बुल वतनी पर शक कर देते हैं, उस पर दाग लगा देते हैं, उस पर मोहर सब कर देते हैं? ऐसा ना करें, सिचुएशन बिगड़ रही है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि नौशकी का इलाका है कलंगूर, नौशकी के इलाके कलंगूर में पाक फौज का एक कैंप है, उस पर हमले की इतलात मौसूल हो रहे हैं और वहां पर साथ ही में लेवीज पोस्ट है, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। और मदद के लिए आने वाले काफिले को भी निशाना बनाया गया और हेलीकॉप्टर की परवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। अब 3 घंटों तक फायरिंग और धमाकों की गुज़िश्ता शब आवाजें सुनी गई और यह भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस हमले में जो BLA के जो टेररिस्ट थे 2 वो भी मारे गए हैं और मुसल्लह अफवाज के कुछ जवानों की शहादतों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया गया था, उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर कवायद चेक करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। इससे कबल 20 मार्च को भी नौशकी में BLA ने एक आर्म फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया था। उससे कबल जो है वो इसी BLA की मजीद ब्रिगेड ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। और हाल ही में आपने देखा होगा कि यूरिया से लदे जो खाद के ट्रेलर थे
ان کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ تو یہ واقعات متواتر چل رہے ہیں، اور اس سے آج ہی گزشتہ رات ہی کی بات ہے کہ اسی جو معاملہ نوشکی میں چل رہا تھا، اسی کے تناظر میں بولان ایکسپریس کو جیکب آباد میں روک دیا گیا تھا، اس کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک اور خطرہ ہمارے سروں پر پھر منڈلا رہا ہے، وہ ہے جناب کراچی میں دہشت گرد گروہ سامنے آیا ہے، کراچی گینگسٹر آرمی۔ اب اس کے جو ترجمان ہے جناب سنان بلوچ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیس اہلکار محمد ایوب، ان کے ہم نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے اور ہم اس کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان ہیں میجر گہرام بلوچ، انہوں نے 12 اپریل کی شام 4:20 پر بارکھان اور رکھنی کے درمیان مسلح افواج کی موٹر سائیکل پر سوار قافلے پر IED بم حملے سے جو حملہ ہوا تھا اس کی بھی ذمہ داری قبول کر لیے، جس میں 2 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ تو متواتر بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ اور دیگر اسیروں کی رہائی کے حوالے سے BYC کی طرف سے بہت بڑے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ بلوچستان بھر میں شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا، اور تاکہ کچھ مقامات پر مزاحمت بھی ہوئی، جس طرح ہب میں شدید مزاحمت ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے علاقے ملیر میں، ظاہر ہے ملیر میں ہونی تھی کیونکہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو ملیر میں بھی جو ہے وہ مظاہرین پر گولی چلی اور فائرنگ ہوئی، لاٹھی چلی، اور ہب میں بھی مظاہرین پر فائرنگ کی گئی۔ اس طرح اگر ہم پاکستان سے باہر دیکھیں تو پھر جرمنی میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، ٹورنٹو میں ایک بہت بڑا احتجاجی کیمپ لگا کر مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں ڈاکٹر ماہرن بلوچ کی رہائی کے لیے بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ تو جس طرح میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج کے دائرے بڑھ رہے ہیں، یہ بلوچستان کے معاملات ہیں، اب وہ سرحدوں سے باہر نکل چکے ہیں، اب وہ بہت دور تک بات پھیل چکی ہے۔ تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹر مالک اور نواز شریف کے بیچ میں مذاکرات ناکام ہوئے، سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایشو آیا تھا وہ تھا ڈاکٹر ماہرن بلوچ کی اور اسیر خواتین کی رہائی کا۔ پیپلز پارٹی اپنا PMLN نواز شریف پیچھے ہٹ گئی۔ بلوچستان کے معاملے پر سیاسی عمل شروع کیا جانا چاہیے، نواز شریف کو آگے آنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو آگے آنا چاہیے، آصف زرداری کو آگے آنا چاہیے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کو آگے آنا چاہیے۔ تو اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا ان کو بنایا جا رہا ہے۔ وسائل کا معاملہ ہے تو ان کو بھی، ان ایشوز کو بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے، قانون سازی کے ذریعے ان کو ریزالو کیا جاتا ہے، آئین میں ترامیم کے ذریعے سے، بندوق اور گولی سے کسی صورت یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ بندوق سے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس آج بلائی گئی تھی مستونگ لگ پاس کے پاس، اور متعدد جو وہاں کی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ JUI انہوں نے بھی وہاں پر شرکت کی، اور اس جو ہوا ہے APC ہوئی ہے اس میں چند مطالبات سامنے آئے ہیں، کیونکہ جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت APC کا جو فائنلی کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ البتہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں یا مطالبات اٹھائے گئے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ اسیر خواتین کو بلا تاخیر رہا کیا جائے، دوسرا یہ کہ بلوچستان کے معاملات پر بامعنی مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے اور سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کرے، اور تیسرا اور اہم مطالبہ یہ ہے کہ آپریشن کی بجائے معاملات پارلیمان کے حوالے کر دیے جائیں اور پارلیمان بلوچستان کے معاملات کے حل کے لیے جو اقدامات کرنا چاہے کرے۔ لیکن اس APC کے دوران جو خطاب ہوئے، جو تقاریر ہوئے، ان تقاریر میں حکومت کو اور ریاست کو، بلوچستان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ظاہر ہے کہ بنایا جانا چاہیے بھی، کیونکہ جس طرف معاملات جا رہے ہیں اس طرف تو ظاہر ہے کہ ہم بلوچستان کو مطلب مجھے بہت تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیونکہ بلوچستان ہمارے ملک کا 45% ہے۔ اگر بلوچستان کو کچھ ہوا یا بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے گیا تو پاکستان کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔